والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Behind the mask, you can't see someone smiling or happy or upset. So in uncertain territory, we've been in uncertain territory for about 6-7 months. So Allah Ta'ala make it easy. It's the first program after the lockdown. May Allah Ta'ala make it easy. Inshallah, whenever this program takes place, invited us. Inshallah, this is also necessary. These are part of the amal of the masajid. Like the salah is part of the masjid, the amal of the masjid. Durus, these lectures are also part because it all uplifts our iman, revives our iman. It's understanding of the Quran and Hadith. That is also very, very important. So again now, inshallah, without any delay, as time is very short, it's a very blessed time between Asr and Maghrib. Alhamdulillah, it's also streamed online as well. So may Allah make it easier to call upon Dr. Muhammad Chani to come over, inshallah. The first hadith of Sahih al-Bukhari. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى أتباع سيدنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا لنا من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وكما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام، حضرات سامعین اور گھر پر سننے والی مائیں بہنوں، مجھے حضرت اقدس مولانا ابراہیم صاحب نے بتلایا ہے کہ بھئی کچھ اردو میں بھی باتیں کی جائے اور انگریزی میں بھی کی جائے.
انہوں نے یہ مجھے نہیں کہا تھا کہ کتنا فیصد انگریزی میں بولنا ہے اور کتنا فیصد اردو میں بولنا ہے. تو یہ انہوں نے علل اطلاق رکھا. بھائی تم آگے آ جاؤ, تم مولانا صاحب ہو گئی, ابھی تم تو آگے بیٹھنا چاہیے. تو یہ آپ ثواب دید پر چھوڑ دے, اللہ رب العالمین جو توفیق کرے. لیکن یہ مولانا کا جو طرز اردو انگریزی یہ اچھا ہے, بہت ضروری ہے. موجودہ دور میں اردو زبان ویسے بھی ختم ہو رہی ہے, اور اردو زبان کے اندر اتنا سارا علمی مواد ہے. ہمارے مشائخ اور اسلاف اور سلف صالحین نے اتنی محنتیں کی ہے ہم تک یہ علوم نبویہ, علوم قرآن پہنچانے میں. اگر یہ اردو زبان ختم ہو گئی تو بہت علمی سرمایہ چلا گیا. یوں سمجھ لو کہ جس طرح تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا دریائے دجلہ کے اندر تاتاری فتنہ جب آیا تو وہاں بغداد کے کتب خانوں کے اندر اتنے کتابیں پھینکی گئی کہ مہینوں تک اس کا رنگ جو ہے سرخ رہا, بلو رہا, نیلا رہا, کالا رہا, وہ روشنائی کی وجہ سے. تو اگر یہ ہم اس اردو زبان سے بالکل منقطع ہو جائیں گے تو اتنا سارا علمی سرمایہ گھرچہ ہمارے الماریوں پر بیٹھا ہوگا, لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نے اس کو دریا میں ڈال دیا. تو یہ میں مشکل نہیں سمجھتا, حالانکہ انگریزی زبان کہ تو میں بہت قائل ہوں, اور جو مجھے جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کب سے قائل ہوں اس کا, لیکن میں اس کا قائل کبھی نہیں ہوں کہ اردو زبان اس کو پشے پش رکھا جائے. اس لیے بہت اہم ہے, بزرگوں کی زبان ہے, بہت علمی سرمایہ ہے. اور اگر یہ علمی سرمایہ نہیں رہے گا, کوئی سوال آج تک نہیں ملا ہے جہاں ہمارے بزرگوں نے اس پر کام نہ کیا. یہ ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب بیٹھے ہیں, حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ مشائخ کے ہمارے کارنامے جو ہے مشائخ کے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, فقیہ الفقہاء امام ابو حنیفہ ثانی, ہمارے مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب, ان کے فتاویٰ کیسے کیسے ہوتے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب, عجیب و غریب, اگر مفتی کفایت اللہ صاحب پر میں ابھی بات شروع کروں مغرب ہو جائے گی. عجیب و غریب اللہ رب العالمین نے ان کو دماغ دیا تھا, عجیب و غریب. تو یہ اردو زبان میں طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بالکل اس کو سیکھو جس طرح انگریزی آپ نے سیکھی, اور اس کی مشق کرو. یہ کوئی مشکل نہیں, آپ عربی جانتے ہیں, انگریزی جانتے ہیں, تو زبانیں یہ تو ہمارا کام ہے زبانیں سیکھنا. تو بہرحال یہ بات آ گئی تو حضرت مولانا نے مجھے علی الاطلاق کہا تھا کہ بھائی کہ تو اردو بھی چاہے اور انگریزی بھی چاہے, تو انشاءاللہ دونوں زبانوں میں بات کریں گے. یہ جو درس ہے ہمارا بخاری شریف, یہ ایک بزرگوں کی ایک سنت ہے کہ اس کی افتتاح اور اختتام پر ایک مجلس منعقد کی جائے تاکہ تمام حضرات اس کے برکات کے اندر شامل رہیں. محنت والا جو کام ہے نا یہ 3 بندے کریں گے. پوری جتنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 7,200 کے تقریباً آس پاس حدیثیں رکھی وہ یہ حضرات پڑھیں گے اور ان کے اساتذہ کرام. ہمیں تو جو ہے نا ایک بادشاہ بن کر آنا ہے افتتاح میں, اور اختتام میں آنا ہے, وہاں جا کر دال چاول کھا کے چلے جانا. اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں نے ہنسنا بھولا نہیں, ایپروپریٹ کیا جائے. تو یہ ہمارا کام ہے, اور ان بچوں کو ہمیں دعائیں دینی ہیں, اس لیے کہ یہ جتنا آگے بڑھتے رہیں گے کہ آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے نا آخرت کا اس مسجد کے پیچھے, وہ آپ کا وہ بڑھتا جائے گا. تو سستا سودا ہے, آپ صرف یہاں آنا ہے اور اختتام کی دعا میں آنا ہے, اور وہاں دال چاول کھا کے چلے جانا ہے, ان بچوں کو دعائیں دیں. اور انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی ان بچوں میں سے یہ ماشاءاللہ دیکھو یہ گزشتہ سال فارغ ہوا, ابھی اس سال جو ہے راجستھان کے اندر خدمت دے رہا ہے ماشاءاللہ. ان کے اساتذہ کی جنت یہی ہے, ان کے والدین کی جنت یہی ہے. آپ حضرات کی مسجد میں جو کچھ محنت کیا, جو کچھ بھی آپ نے دیا ہوگا وہ پورا کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تو گئی اور بہت سارے فضلاء اس میں سے فاضل ہوئے, لیکن ایک حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نکل گئے تو پورے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ٹھکانے لگ گئی. تو پوچھا یہ علماء کرام بیٹھے, ایک 1300-1400 کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں انگریزی مصنفین کے نام ابھی شروع کروں تو عشاء میری ہو جائے گی, بغداد پر تو مغرب ہو جائے گی, لیکن ان مصنفین پر تو عشاء ہو جائے گی کہ ان میں سے کون کون سے ہیں, ان کا کیا کارنامے ہیں, اور سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی. تو ان تمام کو ایک طرف رکھو اور ایک حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو ایک طرف رکھو, کوئی تقابل نہیں.
اور ایک ایک کتاب، یہ بہشتی زیور کا میں صرف نام لیتا ہوں اس لیے کہ تقریباً ہر گھر میں ہونا چاہیے. ہمارے اندر تو رواج ہے، گجرات میں تو رواج ہے، بولٹن میں تو ہے، پتہ نہیں یہاں کیا ہے، کہ بھئی شادی کے موقع پر لڑکی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو بھئی بہشتی زیور کی تلاش کرو، اس کو قرآن مجید دو اور بہشتی زیور دو. اور حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو بہشتی زیور جو لکھی تھی وہ اس لیے لکھی تھی کہ عورتوں پر مظالم بہت ہوتے تھے. تو ایک تو دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی ہو، لیکن حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور لکھ کر یہ کام کیا کہ ہندوستان کے گھر گھر میں مفتیاں پیدا کر دی. اور جامعہ حسینیہ راندیر، مولانا آپ نے پڑھا تھا، جامعہ حسینیہ راندیر حضرت نے بھی پڑھا تھا، آپ نے پڑھا تھا تابل. تو وہاں ہمارے حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فاروق دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فاروق دیسائی صاحب حفظہ اللہ، مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمۃ اللہ وہاں تو پڑھاتے تھے، پڑھے بھی تھے. یہ تمام حضرات وہاں وہ کیا نام راندے میں تب پڑھائی جاتی تھی بہشتی زیور. حضرت اقدس مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور وہ بھی اس طرح پڑھاتے تھے کہ فاتحہ کی طرح اس کو یاد کرو، بس سختی کے ساتھ، تاکہ مسائل یاد رہے. تو یہ تھے ایک بہشتی زیور، ایک طرف اس کو رکھو، دوسری کتاب ایک طرف رکھو. تو دارالعلوم دیوبند کے ایک آدمی تو جتنوں نے بھی کوشش کی دارالعلوم دیوبند کے پیچھے، سب کی محنت ٹھکانے لگی. تو انشاءاللہ آپ حضرات اس عالم کلاس کو ہمت دیتے رہیں گے، سپورٹ دیتے رہیں گے. مبارک ہے وہ کمیٹی والے، کہاں ہیں؟ بیٹھے ہیں گھر پہ سن رہے ہیں. الحمدللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے بھی مسجد کے پیچھے لگا. یہ درجہ علمیت جو ہے یہ بخاری شریف جو ہے یوں سمجھ لو کہ حضور کی مجلس سے آپ کی یہاں ہو رہی ہے. یہ ہے وہ احادیث کا سلسلہ. اتنے مبشرات ہیں بخاری شریف کے بارے میں، اتنے مبشرات ہیں، میں کیا کہوں، وہ ٹائم نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے تو چنا تھا کہ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھ رہا ہے کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پنکھا دے رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ نے کیا جفا کشی کی، کیا محنت کی، اس کو ہمارے سامنے لائیں. اور اس میں سے جو 7,000 سے زیادہ کچھ احادیث ہیں وہ تو انہوں نے چنا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا کہ 6 لاکھ احادیث کے وہ حافظ تھے. 6 لاکھ. میں یہاں آپ کو چیلنج دے دوں، یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ بولٹن سے آ کر بڑی دادا گیری کرتا ہے ہماری مسجد میں آ کر. ہم بولٹن والے ایسے کہ جڑی تو ہے، لیکن باڈی گارڈ میرے ساتھ میں آپ لے کر نہ کرو. تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بھی یہاں بیٹھا ہو جو مجھے یوں کہے کہ مجھے 60 نمبر یاد ہے، 60 فون نمبر، 60. شاید ہم تمام مل کر بھی 60 یاد ہمیں یاد نہیں یاد. ہمیں سے کتنوں کو اپنا نمبر بھی یاد نہیں ہوگا. 6 لاکھ احادیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی مذاق کی بات تھوڑی ہے. اور 6 لاکھ احادیث صرف نہیں، ورڈ صرف نہیں، اس کی اسناد کے ساتھ. اور اسناد اسلام کے اندر وہ چیز ہے اسناد کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر یہ اسناد یعنی چین کہ بھئی میں حضرت اقدس مولانا ابراہیم صاحب نے کوئی بات فرمائی، انہوں نے مولانا غلام صاحب سے فرمائی، انہوں نے مولانا عبداللہ عباس صاحب فرمائی، پھر جگہ آتے آتے یہ پوری ہماری چین ہوئی کہ کس نے کس سے سنے، کس نے کس سے. یہ پورے اس کے حافظ تھے. 6 لاکھ احادیث. تو یہ جو ہمیں جو علم مل رہا ہے، جو آج ہم یہاں بیٹھے، ہم تو ٹھاٹ سے بیٹھ گئے، سفید وفید پہن لیا، عطر بطر عود لگا لیا، پھر مولانا نے سخاوت کر لی اور کیمرہ لگا لیا، ہم ٹھاٹ سے بیٹھ گئے بخاری شریف کا افتتاح کرنے کے لیے. اس سلسلے کے پیچھے جو ہے، جو محنت گئی ہے، آج اس کی برکات ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ صرف محنت انہوں نے نہیں کی ہے، اس کے پیچھے تقویٰ بھی کتنا لگا ہوا ہے. ایک ایک حدیث کے پیچھے 2 رکعت نماز، 2 رکعت کی بعد جو ہے دعائیں، استخارہ کی نماز. اور اگر اللہ رب العالمین نے دل میں بات ڈالی تو اس کو جگا دی اپنی کتاب میں. اور یہ شروع کس طرح ہوا؟ اسحاق ابن راہوی
بہت بڑے عالم گزرے ہیں. پروگرام تو اس پر رکھنا چاہے سر مولانا، اس پر پروگرام رکھو کہ یہ جوان لوگوں کو پتہ چلے مشائخ کون ہیں ہمارے. یہ بہت ضروری ہے. دیوبند کے مشائخ کون ہیں، پرانے ائمہ کون ہیں، فقہا کون ہیں، محدثون کون ہیں، محرخون کون ہیں، متکلمون کون ہیں. بہرحال اسحاق ابن راہوی کی یہاں مجلس منعقد ہوئی اور یہ سارے محدث ایک پر ایک بڑھ چڑھ کر محدث بیٹھا ہے. اور بات کس پر چلی کہ کاش کے کوئی ایسی کتاب ہو جس میں صرف صحیح احادیث ہو. وہاں مجلس کے شرکاء میں سے ایک نوجوان تھا. اس نوجوان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خیال ڈالا کہ تو ہی کھڑا ہو جائے اس کو پڑھنے کے لیے. وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے. 16 سال کی جفا کشی کے بعد، محنت کے بعد، ہم تو آ گئے بھائی ادریس کی موٹر کار کے اندر فرسٹ کلاس ٹھاٹ سے آ گئے. ایئر کنڈیشن کا مسئلہ ہے، سیٹ بھی گرم ہو جائے، مساج بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے. لیکن اس زمانے میں کہاں تھی وہ گاڑیاں. ایک مگن تھا، ایک جنون تھا والہانہ. اللہ کے رسول کے الفاظ سامنے آ جائے بس. اللہ کیا عشق، کیا عشق، کیا حضور کے ساتھ عشق. ہم لوگ کیا منہ بتائیں گے؟ ہم نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دفاع کے اندر. اللہ اکبر، کیا عشق و جنون تھا کہ بھائی اس نوجوان کھڑا ہو گیا، ادھر سفر کرتا ہے ادھر سفر کر، جہاں سنا کہ یہ وہاں شیخ کوئی حدیث بیٹھا ہوا ہے وہاں پہنچ گئے. اور ایسے ایسے مشہور اور معروف ہو گیا یہ نوجوان کہ ایک مرتبہ جب بغداد پہنچتے ہیں تو بغداد تو یہ تو ایک آکسفورڈ تھا ایک زمانے کا. ہم لوگ جب ازہر میں پڑھتے تھے تو وہاں 1,32,000 طلبہ تھے. جب امتحان کے اندر ہم جاتے تو یوں سمجھو بسوں پر تو یوں سمجھو کہ لائبریریاں چل رہی ہے پوری. علم کا کوئی ایک ندی بہہ گئی وہاں بس پر. تو اس زمانے میں ایک بغداد جو تھا تو پورا دارالعلم تھا. وہاں کے بڑے بڑے محدثین کو پتا چلا کہ ایک جوان ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس کو احادیث بہت یاد ہے، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں. تو انہوں نے سیٹنگ کر رکھی. سیٹنگ کیا کر رکھی کہ چلو بھائی ہم جو ہے اس کی چین جو ہے نا خلط ملط کر لیتے ہیں. پٹیل کو خان کے ساتھ کر دو اور خان کو پٹیل کے ساتھ کر دو، اسمتھ کو جونز کے ساتھ کر دو، جونز کے بل کے ساتھ کرو، اسناد کو غلط ملط کر دو. اور جو ہے نا یہ حدیث کی چین اس کے ساتھ لگا لو اور یہ حدیث کی چین الٹی لگا لو. سارا اس طرف ایک ایک آدمی کو 10 چینز اور حدیث اس طرف کیا اور انہوں نے 100 احادیث اس طرح. اور یہ نوجوان آتا ہے شہر کے اندر اور شہد مکھی کی طرح وہ لوگ ان کے سامنے بنبنانے لگے کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ سنا ہے تمہیں احادیث بہت یاد ہے. تو کہ چلو ہم آپ کی تھوڑی امتحان لینا چاہتے ہیں، بیٹھ جاؤ. کانفیڈنس تو دیکھو نا. آج کل ہمارا جوان جو ہے، آج کل ہمارا جوان آپ سڑک پہ دیکھنا، اس کی چال دیکھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شمائل ترمذی میں حدیث ہے کہ جب آپ چلتے تھے کہیں یوں لگتے تو کوئی جوان آدمی چل رہا ہے. کڑیل جوان جس کو کہتے ہیں، کڑیل جوان، بالکل ٹھاٹ والا جوان، بالکل فٹ. اور ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی کا کوئی مشن ہے. ہمارا جوان تو اس طرح چلتا ہے کہ یہ ٹائم پاس کر رہا ہے. ایک تو اس کی ٹراؤزر آدھی گر رہی اور کوئی زندگی میں ٹائم پاس کرنے کا بھی اس کا ہدف ہے، ایم ہے. تو باہر کیف یہ نوجوان وہاں بیٹھا ہے اور وقت کا امام وہاں محدثین بیٹھے ہوئے ہیں. مگر آپ ہمیں بتلا دو اس کی حدیث کیا ہے، اس کی حدیث کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بولو. کتنا کانفیڈنس. ایک بولا لا، دوسرا بولا لا، میں نہیں جانتا اس حدیث کو، میں نہیں جانتا اس حدیث کو، میں نہیں جانتا. کہ بھائی آپ کے بارے میں تو اتنا سنا تھا کہ یہ حدیث میں نہیں جانتا ہوں، یہ حدیث میں نہیں جانتا ہوں. ایک کو رکھا اس نے 10 سنا دی، دوسرے کو رکھا اس نے 10 سنا دی. 100 احادیث.
کہ آپ تو ایک بھی نہیں جانتے اس میں سے، کہ ایک بھی میں نہیں جانتا، کہ ہم نے آپ کے بارے میں تو بہت کچھ سن رکھا تھا، ہم تو بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں، کہ چلو مجلس برخاست کر دو، معاف کیجیے آپ کی جو امیدیں تھے میں اس کو پور نہیں کر سکا، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سنا دوں کہ وہ کیا، پھر ایک کے بعد ایک، یک بعد دیگر ایک ایک حدیث انہوں نے سنائی کہ بھئی یہ جو تم نے حدیث سنائی نا، وہ حدیث جو ہے اس اسناد کے ساتھ نہیں ہے، فلاں اسناد کے ساتھ ہے۔ یہ ان کا تھا حافظہ، یہ حفظن، یہ میں نے مثال دی نا آپ کو، 60 ہم کو فون نمبر یاد نہیں ہوں گے، 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم ذرا اپریشیٹ تو کریں ان کے لیے، ہم کبھی 3 مرتبہ قل ہو اللہ تو پڑھیں، رمضان یا رمضان کے علاوہ 1 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن مجید تو ختم کر کے پڑھیں، اور جس طالب علم نے بخاری شریف پڑھا، میں تو یوں سمجھتا ہوں اس پر فرض ہو گیا ہے قرآن مجید ان کے لیے سارے سبق کرنا، اتنے سارے سفر کیے، یہ نوجوان 16 سال کی محنت کے بعد انہوں نے یہ احادیث کو جمع کیا، اتنے ساری نمازیں پڑھی، تقویٰ بھی ہے، محنت بھی ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ درجہ دیا کہ تمام علماء کرام یک زبان اتفاق کرتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ کسی عالم کا اس میں اختلاف نہیں، حالانکہ علماء کے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن کبھی اس پر اختلاف نہیں ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب ہے یا نہیں۔ جن کو چھوٹے موٹی بات ہوگی، ایک بات تو یہ، اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کئی بار آپ نے اس پر بیانات سنے ہوں گے کہ بھئی یہ قرآن مجید کو اللہ نے ذمہ داری لے لی حفاظت کی، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کا مجموعہ بہت ضروری ہے، یہ نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک علماء کے درمیان ایک بحث پیدا ہو گئی کہ بھئی کیا تعلق ہے حدیث اور قرآن کا، وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ بھئی جس کو اہل القرآن کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا تو مان لیا، اس کے علاوہ قرآن میں نہیں، تم نے نہیں ماننا ہے، لیکن احادیث کے بغیر قرآن سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ ہم نے عصر کی نماز ابھی پڑھی، ابھی مغرب کی نماز میں جو ہے ہم نے جہرن قرات کرنی ہے، عصر کی نماز میں سرن پڑھنی ہے، وہ کہاں سے؟ قرآن میں طریقہ ہی نہیں۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو بھائی، ہم تو ایسے سستا سودا تلاش کرتے ہیں کہ چلو ایک کام کرو بھائی، سنڈے آفٹرنون کو ہم ساری نمازیں پڑھ لیں گے، لیکن یہ طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ میتھڈ کیا ہے، منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے، تو یہ حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہ موجودہ دور میں تو لوگوں نے تو گوگل ہی سمجھ لیا راستہ، گوگل نے کہہ دیا خلاص۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کی ہم قدر کریں کہ یہ کون انسان ہے، اللہ نے ان کو چنا تھا، صرف حدیث کو پروٹیکٹ نہیں کیا، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی پروٹیکٹ کر لی، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت صرف الفاظ نہیں ہے، اس کے معانی بھی ہے، اس کا تلفظ بھی ہے، اس کے اعراب بھی ہے، قراءت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جن کی کتاب ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے، تو اس کے لیے سب سے پہلی ہے کہ اس کا کتاب کا ہم ادب کریں، جتنے ادب کتاب پہ ہوگی اتنا علم آئے گا۔ اور یہ جو حدیث کی مجلسیں جو ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہیں، یہ باوضو ہونا چاہیے ہمیشہ۔ اور یہ ورسول والے آپ سنو، اللہ رب العالمین نے آپ کی یہاں ایسے جواہر پیدا کیے ہیں، تو شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، جو گزشتہ کلاس فارغ ہوئی، جو کووڈ کی وجہ سے جلسہ نہیں ہو سکا، تو آپ کو تو ان کو دال چاول بریانی کھلانا قرضہ ہے آپ کے ذمے، لیکن یہ بات مجھے نہیں سنانی آپ کو، کیونکہ میں بولٹن سے بہت دور سے آیا ہوں نا، میں ٹائم ہو رہا ہے نا، تو یہ سنو خوشی کی بات، ایسے طلباء تھے جنہوں نے پورے سال میں ایک حدیث نہیں چھوڑی۔ یہ حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہے، حضرت مولانا ہے، مفتی جنید
صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان کے عالمی حضرات کو معلوم ہے شاید کوئی ایسا دارالعلوم ہوگا جہاں کوئی بھی کلاس میں ایک بھی طالب علم نہ ہو جس کی کوئی حدیث چھٹی ہو. پوچھو ان سے، انہوں نے صحیح بات کر رہا ہوں. دیکھو آپ دیوبند میں چلے جاؤ، آپ سہارنپور بھی چلے جاؤ، آپ کو ڈھابیل جانا ہو وہاں بھی چلے جاؤ، جہاں جس مدرسے میں جاؤ، پورے کلاس میں کسی ایک کی بھی ایک حدیث نہ چھوٹی ہو وہ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن آپ کو ایسے طلبہ نہیں سے جنہوں نے باوضو رہ کر کوئی حدیث نہ چھوٹی ہو، محض اس وجہ سے اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. تو یہ ادب جو کیا، یہ اثرات آپ ان کی زندگی میں دیکھنا. میں ہوں یا نہ ہوں، آپ ان کی زندگی میں دیکھنا. آپ اثرات دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے کتاب ان کے کام دے رہے ہیں. یہی مولانا بیٹھے ہوئے ہیں جو درس بھی دیتے ہیں، جمعہ بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کتنی بڑی بات ہے. آپ کو تو ان کو یہی کہنا تم کرتے رہو تاکہ ہم کو ثواب ملتا رہے. بہت بڑی بات ہے. تو آپ جو ہے نا، آپ اپنے جو پیئر اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا یہ ایگزامپل ہے کہ باوضو رہو، ادب سے رہو، اور جو ہے ان کے ایک حدیث مس نہ کرو. نمبر 1 بات تو یہ ہوئی. اور اساتذہ کے کارنامے میں ان کی محنتوں کو بھی ہمیں داد دینا چاہیے کہ ٹائم دیتے ہیں. اور یہ پوری ساری برکت جو ہے قطب الاقطاب حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ. آپ میں سے بہت سارے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے وہ دن دیکھا ہوگا، مبارک میمون دن، کہ انگلستان کے سرزمین پر قطب الاقطاب حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کا مبارک قدم ہے. اور ہمیں سب کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. ہم ہمارے بڑے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب ان کی محنتوں سے یہاں تشریف لائے. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ. اس کے بعد آپ دیکھو انگلستان کے اندر، برطانیہ کے اندر دین کا کام کیسے پھیلا، دین کا کام کیسے پھیلا. اور یہ احادیث یہی برکت ہے. داروں کا تو کوئی تصور نہیں تھا. بری نے جتنے شیخ الحدیث پیدا کیے ہیں شاید کسی ادارے نے نہیں پیدا کیے ہوں گے. تو یہ قطب الاقطاب سے شیخ نور اللہ مرکزہ کا صدقہ جاریہ ہے، ہمارے حضرت کا صدقہ جاریہ ہے. جن لوگوں کو فعلا کی گردن، یہ تو علماء کی بات ہے، فعلا کی گردن سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج بخاری شریف پڑھانے بیٹھے. ان اساتذہ کا کمال ہے یہ کہ جس کو پڑھنا نہیں تھا تو آج بخاری شریف پڑھانے بیٹھ گئے. کیا کمال ہے یار. تو یہ بات دوسری سمت میں جا رہی ہے. مولانا انگریزی کا ٹائم ہو گیا تو مجھے لگتا ہے. تو بہرحال ان ہمارے نونہال بچوں کے لیے، ہمت افزائی کے لیے یہ تمام باتیں ہیں کہ آپ محنت سے پڑھو اور دیکھو. یہ علماء کرام کو پوچھ لو. میں تو بھائی صاف صاف کہنے والا مولوی ہوں، مجھے تو چلے جانا ہے نا گولڈن میں، مجھے تھوڑے واٹس میں رہنا ہے. یہ بڑی خاردار وادی ہے. میدان علم کی اندر خدمت کرنا ان حضرات کو پوچھ لو، بڑی خاردار وادی ہے. خدمت کے لیے جینا ہے، خدمت کے لیے مرنا ہے. قوم قدر کرے تب، قوم قدر نہ کرے تب. یا تو آپ قدم ہی نہ رکھتے اس وادی میں. جب قدم آپ نے رکھ ہی لیا ہے تو اس کے رول سمجھ لو. یہاں صرف ایک ہی ذات کو خوش کرنا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات. توجہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اور آپ کو اس کے لیے اپنے 24 گھنٹے کے اندر کچھ پرائیویٹ مومنٹس رکھنے پڑیں گے جہاں آپ اللہ کے رسول کی طرف کچھ توجہ کرتے رہو اور اللہ کی طرف توجہ کرتے رہو. یہی ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے. جب تک آپ کے دل کی اصلاح نہیں ہوئی اثرات ظاہر نہیں. جب دل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، یہی پہلی حدیث کا مضمون ہے کہ بھائی انما الاعمال بالنیات. کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عبادت، جب تک کہ تمہارے دل کے اندر اصلاح نہ ہو، اخلاص نہ ہو. اور اخلاص کہاں ملے گا؟ کوئی سپر مارکیٹ میں تو ملنے والا نہیں ہے، صرف کتابیں سامنے رکھنے سے ملنے والا نہیں ہے. یہ وہ دولت ہے، یہ وہ دولت ہے. شاعر کہتا ہے بڑا لمبا چوڑا، یہ فقرات ہیں شاعری کے.
تمنا ہے درد دل کی تب کر خدمت فقیروں، نہیں ملتا یہ جوہر ہر بادشاہ کے خزانے میں، یہ تلمذ اختیار کرنا پڑے گا کسی شیخ کے کامل کے پاس۔ ان کے پاس جو ریاضات آئیں گے، جو اصلاحات، جو ذکر، جو درود شریف، جو وغیرہ وغیرہ، جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی وہاں تک یہ نور منعکس نہیں ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہیں یہ۔ دیکھو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب احادیث کا سبق دیتے تھے یوں سمجھ ایسا لگ رہا تھا حضور ہمارے سامنے حیات ہے۔ ہمارے بڑے مشائخ میں سے حضرت اقدس مولانا احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے عاشقانہ رسول، کیسے حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب احادیث پڑھاتے تھے وہ اس طرح پڑھاتے تھے، اس طرح پڑھاتے تھے، ہمیشہ اس طرح، ہمیشہ کبھی جس طرح میں کب سے بیٹھا ہوا تھا چار زانو، کبھی اس طرح درس میں نہیں بیٹھا، کبھی نہیں۔ اور اخیری عمر تک بغیر کاپی پڑھاتے تھے۔ میں نے تو ایک صفحات بھی کچھ لکھے ہیں، وہ مولانا فرماتے ہیں کہ آپ ایکٹنگ کے لیے وہ صفحات لکھتے ہیں، تو وہ یونیورسٹی کی عادت ہے نا، کچھ ایکٹنگ تو کرنی پڑتی ہے نا کبھی کبھار، تو حضرت ہمیشہ اس طرح۔ اور ان حضرات کو معلوم ہے ایک مسئلہ ہے کہ بھائی نماز کی حالت کی اندر جو ہے ہاتھ کو اٹھانا ہے، رکوع کرتے وقت ہر رکن کو یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے دوست تنزانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ شافعی المسلک کے ہیں، دارالسلام کے ہیں، تو یہ شافعی المسلک میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین جس کو کہتے ہیں، وہ علماء جانتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک ایک قول ایک ایک دلیل وہ حفظاً فرمایا کرتے ہیں، اور یہ تھی ان کی بڑی عمر کی۔ حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب روزانہ کی ایک منزل تلاوت فرماتے، روزانہ کی، اور حدیث بھی پڑھاتے۔ کیا بزرگی تھی حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب روزانہ کا قرآن مجید ختم کرتے، آخری عمر میں روزانہ کے ختم۔ اور وہ بہت سارے واقعات جو میں نے اپنی نظر سے دیکھا ہے وہ تو میں اس وقت نہیں کہہ سکتا، مطلب دوسری بریانی آپ کو کھلانی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ وہ بزرگان دین کی محنتیں ہیں جو حضور کی مجلس ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھئی نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس آدمی کو خوشگوار رکھے جس نے میری بات سنی اور اس کو محفوظ کر لیا، ووعاء۔ ابھی اس کو علماء نے معانی بیان کیے ہیں، مولانا انگریزی کی تو باقی نہیں، معانی بیان کیے۔ کیا مطلب اللہ رب العالمین خوشگوار رکھے کہ بھئی جو حدیث پڑھانے کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر نور رکھے گا، میک اپ شیک اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا مشغلہ شروع کر دو، تہجد کا مشغلہ شروع کر دو، اس لیے کہ باطن کا نور جو ہے نا چہرے پہ آ جائے گا۔ اب نور کا کیا مطلب کہ بھائی سفید ہو جائے گا، وائٹ، ڈیولکس وائٹ، یہ تو دیکھنے والے تار لیتے ہیں، اور ایسے چہروں کو جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان چہرے ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرات جو وہاں موجود تھے جنہوں نے آخری مرتبہ ان کو دیکھا کہ کیا نور تھا، کیا نور تھا، کہ الفاظ کا دامن تنگ ہے، الفاظ سے ہم قاصر ہیں کہ ہم اس کی توصیف کریں، ڈسکرائب کریں کہ بھئی کیسے ہو۔ پوری زندگی انہوں نے ایک بزرگان دین کے منہج پر اختیار کیا۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ ما من احد یطلب الحدیث، کوئی بھی نہیں ہے جس نے حدیث کو طلب کیا، تلاش کیا، الا فی وجہہ نظرہ،
سوائے اس کے چہرے کے اندر ایک تازگی ہوگی. آپ دیکھیں گے بہت سارے حضرات کو داڑھی تو سفید ہو گئی لیکن چہرہ تازہ تازہ ہے. انہوں نے بھی سوچا کہ چلو ذرا جسپا میں لگا لیتا ہوں تاکہ چہرہ بھی جوان ہو اور داڑھی بھی جوان ہو, میچنگ ہو جائے ذرا. تو یہ حدیث کا مقصد ہے. اپنے پہلا ہم دماغ سمجھ لیں, اللہ کے ساتھ ایک تعلق کر لیں. اور یہ حدیث میں نے کہا قوم قدر کرے تب, قوم قدر نہ کرے تب. خدمت کے لیے جینا ہے, خدمت کے لیے مرنا ہے. راستے میں ہی بات ہو رہی تھی ہمارے حاجی ادریس صاحب کے بھائی, جوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے, خاص طور پر جوان علماء کے لیے, کہ آگے کی خدمات کے لیے کھڑے ہو جائیں اور موجودہ دور کو سمجھے ذرا. چلو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ جو احادیث کی مجلس ہمیں نصیب کی ہے وہ بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. اب اچھا بھائی, یہ حدیث جو ہماری شکل میں ہے, جس طرح قرآن مجید جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اسلامی لائبریری کے اندر کوئی کتاب نہیں تھی. ایک قرآن مجید تھا اور وہ بھی کوئی مجلد شکل میں نہیں تھا, کوئی بک شکل میں نہیں تھا. جس طرح قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت ہوئی ہے, اس کے معانی کی حفاظت ہوئی ہے, اس کے تلفظ کی حفاظت ہوئی ہے, قرات کی حفاظت ہوئی ہے, اس کے شروحات کیا, فہم کیا ہے, تفسیر کیا ہے, وہ تمام اللہ نے حفاظت کی. سنت ان کو چنا لوگوں کو. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کی بھی حفاظت ہوئی ہے, اس کے معانی کی بھی حفاظت ہوئی ہے, اس کے تلفظ کی بھی حفاظت ہوئی ہے, اس کی تشریحات کی بھی حفاظت ہوئی ہے. یہ تو اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. اسی غیبی نظام کے ماتحت کتب الاقطاب حضرت شیخ کو اس ملک میں بھیجا, حضرت اقدس مولانا مطالعہ صاحب کو بھیجا, یہاں ان علماء کرام کو بھیجا تاکہ دین قائم ہو. اور یہ غیبی نظام کے ماتحت آج بخاری شریف کس نے سنا تھا کہ جگہ جگہ بخاری شریف کا سبب, امام بخاری نے بھی سمجھا نہیں ہوگا اس طرح. کیا اس سارے ثواب ان کو ملتا ہوگا؟ اتنے سارے سال ہو گئے ہیں, بس ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اسحاق ابن راہوی کی مجلس کے اندر, چلو میں یہ کام کر لیتا ہوں. کیا جوان اور کیا حوصلے, کیا حوصلے. دین کی کتنی بڑی. دیکھ اور نقطہ سن لو, دنیا کے اندر 4 ایسی کتابیں ہیں جو بہت پاپولر ہیں, بہت پاپولر. اور یہ جو ہے صرف مسلمانوں میں پاپولر نہیں ہے, معروف اور مشہور. یہ جو ہے گوروں میں بھی معروف اور مشہور ہے کہ بھئی یہ ایک چیز ہے. پہلے قرآن مجید, گورے بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں, دوسرے مذاہب والے بھی جانتے ہیں. میں جانتے ہیں, پھینک تو نہیں مار رہا ہوں. نمبر 2 یہ کتاب صحیح البخاری, جو یونیورسٹیز کے اندر ابھی آسٹن یونیورسٹی کے بارے میں مولانا فرما رہے ہیں. آسٹن یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں, برمنگھم میں چلے جائیں, آکسفورڈ میں چلے جائیں, کیمبرج میں چلے جائیں, مانچسٹر میں چلے جائیں, امریکہ کی یونیورسٹی میں چلے جائیں, فلاں جگہ ملکوں کے اندر جو یونیورسٹی یہاں چلے جائیں, وہاں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں. بھائی صحیح بخاری کا نام آپ نے سنا ہے نا, تو آپ کو اس طرح ترچھی نگاہوں سے دیکھے گا کہ یہ کون پاگل آ گیا ہے. صحیح بخاری کا نام کس نے نہیں سنا؟ یہ بھی ایک پاپولر. صحیح البخاری اللہ رب العالمین نے وہ فضیلت بخشی کہ یہ 40 سے زیادہ اس کی شروحات ہیں, 40 سے زیادہ, 40 سے زیادہ, اور ایک ایک شرح کئی مجلدات میں ہے, والیومز میں ہے. ابن حجر کہاں ہے, اور ابن بطال کہاں ہے, اور قاضی ایاز کہاں ہے, علامہ عینی کہاں ہے, علامہ قسطلانی کہاں ہے, وہ کون ہے. کتنی مقبولیت کتاب کی. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی میں کچھ نہ کچھ کام کروں. ہر ایک کوئی نئے مطالب اور مغازی نکالتے ہیں سب کچھ. تو یہ ہے بخاری شریف. تیسری کتاب مثنوی شریف. مثنوی شریف سنا؟ مثنوی شریف کی اندر وہ باتیں ہیں, اللہ اگر آپ اس کو پڑھیں, ابھی تو انگریزی ترجمہ بھی ہے,
اس کو گوگل کرنا، امیزن پہ جانا، یہ کیا نام ای بے پر جانا اور اس کو تلاش کرنا. اس کی اندر وہ تصوف کی وہ باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی کی اندر جو عجیب و غریب ہمیں زندگی کا سبق دینے والے، سبق آموز باتیں. پوچھیں علماء کیا تصوف کی اتنی گہری باتیں ہیں اور مثالوں کے ساتھ بالکل بیٹھ جائے انسان کی زندگی دماغ کے. ایک ہوا قرآن حدیث. اچھا یہ مثنوی جو ہے شریف، یہ صرف یہ نہیں کہ مسلمان علماء ہی جانتے ہیں یا کوئی پڑھا ہوا مسلمان ہو وہی جانتا ہے، یہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں. اس کا بہت ایک معروف اور مشہور فارسی سے انگریزی میں ترجمہ پروفیسر رچرڈ نکلسن نے کیا. یہ مستشرقین نے کیا محنتیں کی اسلام پر، یہ میری فجر ہو جائے گی اگر میں اس کو شروع کروں. لیکن سننے کی بات ہے کہ جب کالونیز بنائی تو صحیح، برٹش راج تو جمایا تو صحیح، لیکن اس کے پیچھے کیا محنت کی، قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، یہ تصوف پر کیا کیا محنتیں کی. تو یہ پروفیسر رچرڈ نکلسن جو ہے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا انگریزی زبان میں اور اس کی تشریح کی. کس چیز کی؟ مثنوی شریف کی. اور تصوف کی وہ باتیں سمجھانے لگا مغربی دنیا کو جو انہوں نے سمجھا. کرسچینٹی کے اندر ایک گروپ ہے، اس کو نوسٹکس کہتے ہیں. ناسٹک نہیں، ناسٹک وہ نہیں، ہندی والا نہیں، نوسٹکس GNOSTIC. اور ان کا وہ جو کام کرتے ہیں اس کو نوسٹسزم کہتے ہیں، جس کو وہ لوگ مسٹسزم بنا لیا پھر بعد میں جا کر. اور یہ موجودہ دور میں اس کو اسپرچولیزم ہو گیا ہے. ابھی اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا تصوف جو ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں صوفیزم. صوفیزم تو ایک غلط ترجمہ ہے میرے نزدیک. میں تو کوئی انگریزی کا اتنا نہیں ہوں، کب سے انگریزی کا ایک لفظ میں نے نہیں بولا ہے. یہ تو ریکارڈ کر لیا میں نے آج کا مولانا صاحب. تو مولانا نے کہا کہ آج اردو انگریزی میں نے بھی قسم کھا لی کہ انگریزی میں بولنا ہی نہیں ہے. تو بہرحال تو انہوں نے تصوف کی باتیں سمجھا. تو وہ نوسٹسزم جو ہے کرسچینٹی کا، وہ کہ دنیا سے کچھ زہد سمجھ لیجیے، دنیا سے کوئی تعلق ہمیں نہیں، چاہے بے رغبتی ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو اسلام میں تو ہے لا رہبانیۃ فی الاسلام، کہ تم بالکل ایک مونسٹری کے اندر، دیر کے اندر بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہے. ہم جو ربنا، کسی ہر ایک کو یہ دعا معلوم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کو پہلے ہم نے مانگا نا، دنیا میں پہلے آنا پھر آخرت میں جانا ہے نا. تو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ دنیا میں بھی رہنا ہے، اور مسٹیک ہو گئی اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن کچھ رولز ہے. رول نمبر 1 توحید کو ماننا پڑے گا. توحید میں آنے کے بعد اپنی نہیں چلے گی، ہم جو کہیں گے وہ چلے گی. تو بہرحال یہ پروفیسر رچرڈ نکلسن نے یہ ترجمہ کیا انگریزی، اور بہترین ترجمہ کیا. میں نے تو ان کا یہ ترجمہ 1990s میں پڑھا تھا، اور بہترین ترجمہ کیا، بہترین انداز پر معارف مثنوی. اور جب حضرت تھے تو حضرت مجھے فرمایا کرتے تھے کہ اس کو پڑھو، تذکرۃ الاولیاء پڑھو، یہ معارف مثنوی پڑھو. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس زمانے میں. حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی گورا کیوں لائے گی کتاب؟ میں کہتا وہ ہاری کتاب ہے. کیا وہ ہاری سے وہ ہاری ہوں گا مجھے. حضرت تو بہت شفقت کرتے تھے، بیچارے محبت سے پوچھتے تھے، ایک ذہن بناتے تھے کہ بھائی اولیاء کی کتابیں پڑھو. لیکن وہ جو اس وقت کی جو بعض کہانیاں دماغ میں بیٹھ گئی، تو یہ اس کی بار انگریزی کی باری آئے گی تو انگریزی میں پڑھ. تو یہ معارف مثنوی اس کو پڑھو انگریزی میں بھی. ابھی تو خدا کی عشقیانہ صوفیانہ باتیں جو اس زمانے میں بہت ضروری ہے. ہر کس و ناقص سوچتا ہے یہ کیا ہے یار، کرونا وائرس وغیرہ، کیا دنیا میں ہو رہا ہے یہ اور وہ. تو ہل رہا ہے انسان، ہل رہا ہے. مومن تو وہ ہونا چاہیے کہ جو بھی زندگی میں مسئلہ آئے تو دوسروں کو کہے میں ہوں نا، تو فکر کیوں کرتے ہو، گھبراتے کیوں؟
جو بھی ہم نے مسجد میں جا کر مدرسے میں بچے کو ڈال دیا تو کیا اس کو سکھا لیا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو بھی ہو اللہ کی طرف سے ہے، بھلا ہو یا برا. بیت کا الفاظ یہی ہے نا مولانا، یہی ہے نا. مولانا تو ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں کہ وہ بیت کراتے ہیں. جو بھی ہم بچے کو سکھاتے ہیں. ہم گجراتی میں بولتے ہیں نا جے کہ واللہ ہاروج کے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے مستحکم. یہ بزرگان دین کے پاس ملتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے بزرگوں کے پاس بزرگی نہیں ملتی ہے، بزرگوں کے پاس ہمت ملتی ہے اور توکل ملتا ہے. یہی ہے ایمان. جیسے بھی حالات ہو اللہ ہے. دیکھو یہ ایسے علماء کے واقعات ہے کہ ان کو حکومت وقت نے ان کو محبوس کر لیا، قید خانے میں بھیج دیا. انہوں نے قید خانے سے اپنے علمی سرمایہ کو ڈکٹیٹ کیا، املا کیا. آج ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارا جو فقہ ہے حنفی فقہ، یہ میرے خیال سے ایک مولانا ہے جو شافعی المسلک ہے، یہ انفلٹریٹ کر لیا انہوں نے ہماری مجلس کو. سارے تقریباً جو ہے احناف. امام محمد کی جو کتابیں ہیں نا وہ کس محنت کے ساتھ اور کس طرح انہوں نے لکھی ہے. حکومت نے ان کا پیچھا کیا. آج تو ہم نے ویسے ہی سمجھ لیا، منہ بھر کے کیا کہ تو یہ وضو ٹوٹ گیا، یہ ہوا تو یہ وضو ٹوٹ گیا. لیکن کتنی محنتوں کے بعد یہ آیا ہمارے پاس علم. اللہ اکبر. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث کا مشغلہ ایسا ہے. جو تیسری کتاب یہ معارف مسلم، قرآن مجید، صحیح البخاری اور معارف مسلم. اس سے معلوم ہوا قرآن بھی امپورٹنٹ ہے، حدیث بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ تصوف کی لائن بھی امپورٹنٹ ہے. کتب الاقطاب از شیخ نور اللہ مرقدہ کہ آپ کا تنظیم الاوقات دیکھیں. صبح اٹھ کر کیا فرماتے، اسی کتاب کی شروع کے اندر لکھا ہے. یہ مکتبۃ البشریٰ کی پرنٹ ہے اور اس میں شروع میں لکھا ہے کہ آپ کا تنظیم الاوقات کیا تھا، پورے دن کے ڈائری کیا. تہجد کے ٹائم پہ آپ اٹھ جاتے، فجر کے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز پڑھتے، ذکر شکر کرتے وغیرہ. نماز کے بعد کوئی چائے نوشی کر لی. اس کے بعد آپ جو اپنے دار التصنیف میں چلے جاتے، جو سہارنپور جو حضرات گئے ہیں جو کچے گھر کے اندر اوپر وہاں کمرہ ہے وہاں چلے جاتے. یہ تبلیغ نصاب وغیرہ وہاں لکھی گئی. یہ تبلیغ نصاب جو ہم پڑھتے ہیں فضائل صحابہ، ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ حضرت شیخ نے کہاں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی. تھانہ بون ہم حضرات کے حضرت مولانا کی قیادت میں ہم لوگ تھے اور یہ حضرت مولانا بھی تھے، مفتی جنید صاحب بھی تھے. تو تھانہ بون جا کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہاں بیٹھ کر بیشتی زیور لکھی وہ دیکھ کر چاہتے دیکھنا تو چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں کا تراث ہے، ہسٹری ہے. ہمیں بچوں کو ٹرپس پہ لے جانا چاہیے. چلو بھائی بزرگان دین کو یہ چلو نانوتوی چلے جاؤ. آج بھی مولانا قاسم نانوتوی کے فیملی کی اندر یہ علماء کو معلوم ہے جو جنگ ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ اور جو کپڑے لوئی بلڈ والے ہو گئے، لہو والے ہو گئے، وہ آج بھی ہم انہوں نے اچھی طرح پیک کر کے رکھا ہے اور وہ صندوق وہاں جو جانے والے ہیں وہ بدلاتے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے. ہم ورلڈ وار 1 کی ہسٹری جانتے ہیں، ورلڈ وار 2 کی ہسٹری جانتے ہیں، یہ بیٹل آف ہیسٹنگ کی ہسٹری جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے. اس ملک کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے کہ بھئی یہاں یہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے اندر تفریقہ کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا اور آج کل جو چرچز کے نام جو ہیں نا وہ کیسے پیدا ہوئے. یہ ہمیں جاننا چاہیے. اور یہ دیندار بنتے ہوئے بے دین کب سے ہو گیا یہ ہمیں جاننا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو منہج ہے جس طرح یہ سوسائٹی جا رہی ہے ہمارے جوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک زمانے جو پرانے حضرات یہاں ان کو معلوم ہے سنڈے کو جو مغرب کتنے بجے، میں تو سبق شروع بھی نہیں کیا 52 یا سلام. تو جانتے ہیں یہ حضرات کے سنڈے کو جو ہے نا چرچ بیلز چلتے تھے. چرچ بیل آپ کو سننے میں آتا ہے آج کل؟ یہ پہلی نشانی.
زمانے میں گورا یوں کہتا تھا do unto others, مولانا یہ پہلی بار انگریزی بول رہا ہوں پلیز نوٹ کر لیں, do unto others as you would like them to do to you. یہ کرسچینٹی کا, مسیحیت کا ایک اصل ضابطہ ہے, قاعدہ ہے. دوسروں کے ساتھ اس طرح کرو جس طرح کے وہ آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کریں. آج کل کا ہم کیا دیکھتے ہیں, باہر دیکھو, پاکی تو آج کل نہیں بولتے ہیں لیکن دوسرے الفاظ سے ملقب ہم کرتے ہیں. کیا وہ لوگ یہ پسند کریں گے کہ ان کو اس الفاظ میں کریں؟ تو یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے نا کرسچینٹی کا. کیوں؟ بے دینی آ رہی, اسی منہج پر سوسائٹی جا رہی ہے. تو بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں, تو 2-4 بریانی تو قرضے میں آپ کے آ گئی ہیں ابھی, تو لیکن ہمیں معاشرہ سمجھنا چاہیے. یہ تیسری کتاب میں نے معارف ہے, چوتھی کتاب بتلا دو اور ختم کر دیتا ہوں بات. اچھا بھائی, چوتھی کتاب وہ کون سی ہے؟ یہ قاضی ایاز کی الشفا ہے, جس میں دلائل النبوہ, سیرت کی کتاب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اس میں. بس یہ 4 کتابوں کے بعد میں ابھی ختم کر لیتا ہوں, مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے. اگلے سال آئندہ مرتبہ جب شروع ہوں گے نا بخاری شریف واپس, اس میں یہ سبق کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. میں حضرت اقدس مولانا بلال صاحب کے ساتھ بہت موقع ملتا ہے تقاریب میں جانے کا. ان کا رویہ کیا ہے, ایک مرتبہ ایک بار شروع کرتے ہیں اور پھر 10 ہر ایک جگہ وہ پوائنٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو یہاں سے میں کنٹینیو کروں گا. تب اس میں مجھے بھی وہ کیا چیپ لگ گیا کنٹیجن. تو سوشل ڈسٹینسنگ ہم کرتے ہیں نا تاکہ ہم کو وہ لگ نہ جائے وبا, اللہ حفاظت کرے. تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ کریں گے. یہ بخاری شریف میرے بھائیو دوستو, ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ کی مسجد میں ہی ہو رہی ہے, اس کو چھوڑنا مت. کسی حالت میں حضرت مولانا کا دامن پکڑتے رہنا, ان کو کہنا یہ مفتی جنید صاحب کو اور دیگر ان کی ساری ٹیم ہے کہ یہ پڑھاؤ یہاں, اور اس کو آپ کے جیب سے خرچے نکلے تب بھی خرچ کرو. مدرسہ قرضہ میں رہے, قرضہ میں رکھو. یہ ڈھابیل کی تاریخ نظرات کو پوچھو, رانجر کی تاریخ نظرات کو پوچھو, دیوبند کی تاریخ نظرات کو پوچھو, مذاہب کی تاریخ, سب مقروض تھے, سب مقروض تھے. لیکن کیسے کیسے جواہر نکلے وہاں سے. اسی تکالیف کے بعد, تقوی کے ساتھ, محنتوں کے بعد, کوششوں کے ساتھ, دعاؤں کے بعد یہ اشرف علی تھانوی پیدا ہوتا ہے, امام ابو حنیفہ پیدا ہوتا ہے, راضی غزالی پیدا ہوتے ہیں. اور یوں نہ سمجھو ہر کلاس میں سے راضی غزالی نکلیں گے, لیکن ضرور ایسے نکلیں گے کم از کم تمہیں 5 ٹائم کی نماز تو پڑھا دیں گے, تمہارے بچوں کو الف با تو سکھا دیں گے. بہت ساری باتیں ہیں. بخاری شریف کی قدر کرو. اللہ رب العالمین ہمیں علوم دینیہ کی بہت بہت قدر نصیب کرے اور قبول کرے ان مجلسوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الله أكبر الله